اس مقصد کو ہمیشہ یاد رکھیں. ہم جو اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، اس میں ایک ہی مقصد ہے جس کو ہم نے حاصل کرنا ہے، اور وہ مقصد ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت. اللہ اور اس کے رسول کی محبت، یہ ہمارا مقصد ہے اس دنیا میں رہنے کا اور اس دنیا میں ہمارے وجود کا پانا. جس نے یہ چیز پالی ہے الحمدللہ، وہ اس دنیا سے کامیاب اور کامران جائے گا. اب اس کا حاصل کرنے کا ذریعہ اللہ اور اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کا، ایک ہی ذریعے سے دونوں محبتیں نصیب ہو جاتی ہیں انسان کو. اور وہ محبت کون سی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت. اگر سرکار دو رسم کی سنتوں سے انسان کو محبت ہو جائے، عملاً محبت، باتوں والی نہیں، عملاً محبت نصیب ہو جائے، تو الحمدللہ اللہ کی محبت بھی مل جاتی ہے اور اللہ کے نبی کی محبت مل جاتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو سورس کیا ہے؟ سرکار دو عالم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت شریفہ. آج سے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ مراقبے کے بعد پیارے نبی کریم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت دیکھیں کہ آپ کی اس چیز میں کیا سنت ہے. تو آج سے ہم سب سے پہلے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت لباس، یعنی لباس میں آپ کی کیا سنتیں ہیں اور اس کو ہم کیسے ادا کریں. تو آپ سب کی ایک سنت ہے لباس کے بارے میں. ابن داؤد میں، سنن ابن داؤد کے اندر یہ حدیث ہے کہ جب بھی کوئی آپ کپڑا پہنتے، نیا کپڑا، جب بھی آپ کوئی نیا کپڑا پہنتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جی فرماتے الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوت. الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوت. الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوت. سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ کپڑا پہنایا بغیر میری کوشش اور تدبیر کے اور قوت اور طاقت کے مجھے عطا فرما دیا. سبحان اللہ. یہ اس کا ترجمہ ہے. اور اس کے انعام جو ہے سنن ابی داؤد میں کہ انسان اس کپڑے کے بعد جب یہ سرکار ان کی سنت ادا کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ سے ارشاد فرمایا ہے اس طرح کپڑا پہننے کے بعد حمد کرنے سے پہلے ہی پچھلے اور پہلے سارے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں. اللہ جیسے ہم کپڑے پہننے کے بعد حمد کریں گے تو پہلے اور پچھلے سب گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. اللہ پاک ہمیں نبی پاک کی سنت پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.